السلام علیکم خواتین و حضرات، کل سے ہم غالب کی ایک غزل پڑھ رہے ہیں جس کا پہلا مصرع ہے غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی۔ کل ہم نے اس کے 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اس میں کل 7 اشعار ہیں، تو آج ہم اس کے شعر نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ شعر ہے: انہیں منظور اپنے زخمیوں کو دیکھ آنا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی۔ اب اس میں کوئی خاص ایسے مشکل لفظ نہیں ہے۔ سیر گل کا مطلب ہوتا ہے باغ کی سیر کرنا، اور شوخی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، شرارت کو سمجھ لیجئے۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب نے باغ کی سیر کا ارادہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ باغ کی سیر کے لیے نہیں نکلے، بلکہ یہ ایک شوخی آمیز بہانہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے زخمیوں کو ایک نظر دکھائیں۔ گویا باغ میں پھولوں کے کھلنے کا منظر وہی حیثیت رکھتا ہے جو محبوب کے تیر نگاہ اور غمزے کی تلوار کے زخمیوں کا ہے۔ بہانے کی شوخی کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان گھائلوں کو، ان زخمیوں کو دیکھنا سیر باغ کی طرح بہت ہی خوشی اور بہت ہی مسرت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس میں پہلے بھی ہم آپ کے سامنے ایسے اشعار مرزا غالب کے پیش کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باغ کی سیر کا قصد کیا تو وہ اس میں ان کو اپنے تیر نظر سے گھائل کیے ہوئے لوگوں کی کیوں یاد آ گئی؟ دیکھیے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کے نظارے کے تصور سے سرخ رنگ کا تصور نگاہ میں جاگتا ہے۔ پھول طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخ پھول جو ہیں وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پھول بھی سرخ ہوتے ہیں اور جو ان کے تیر نگاہ سے، نگاہوں کے تیر سے زخمی ہوتا ہے، اس کا جو خون نکلتا ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ محبوب اصل میں تو ان اپنے گھائلوں کو اور ان زخمیوں کو جو ان کے تیر نگاہ سے اس حال کو پہنچے ہیں، انہیں ان کا تصور کرنے کے لیے باغ میں جاتے ہیں کہ بھائی جیسے یہاں پر یہ سرخ پھول کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم نے جن جن کو اپنی نگاہوں کے تیر سے زخمی کیا ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہماری سادگی تھی التفات ناز پر مرنا، تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تمہید جانے کی۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے توجہ، مہربانی، لطف اور کرم، اور تمہید کہتے ہیں کسی بھی چیز کے شروع ہونے کو، آغاز کہہ لیجئے، پیش خیمہ کہہ لیجئے، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ تو فرماتے یہ ہیں اپنے محبوب سے کہ بھائی تم آئے تو ہم اپنی سادگی میں یہ سمجھتے رہے کہ بھائی ہمارے لیے آئے ہو، ہم پر یہ مہربانی ہوئی ہے، ہم پر خاص توجہ ہوئی ہے، ہمارے لیے یہ لطف و کرم ایسی خاص چیز تھا کہ جس پر تو ہم اپنی جان تک نثار کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اے ظالم محبوب، تیری حالت یہ ہے کہ ادھر آیا اور ادھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گویا تیرا آنا اس لیے نہیں تھا کہ تیرے آنے سے کوئی ہم مہربانی سمجھی جاتی یا لطف اور کرم سمجھا جاتا یا تیری نوازش اور عنایت سمجھی جاتی، بلکہ تو اس لیے آیا تھا کہ تو فوراً ہی واپس بھی چلا جائے گا۔ یعنی آنا جانے کی تمہید تھا، یعنی آنا جانے کا پیش خیمہ تھا۔ اب دوسرے مصرعے سے ایک تو یہ واضح ہوتا ہے کہ محبوب صرف بس روا روی میں آیا اور آتے ہی چل دیا، اور دوم اس میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بھی آتا ہو
تو وہ بہرحال جانے کی تمہید ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کا کوئی مہمان آیا ہے تو آپ اس کے آنے سے بہت خوش ہیں، لیکن یہ دراصل اس کے جانے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں کسی کے آنے کو جانے کا پیش خیمہ اس شعر میں قرار دیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ لقد کوبے حوادث کا تحمل کر نہیں سکتی، میری طاقت کے ضامن تھی بتوں کے ناز اٹھانے کی۔ لقد کوب کہتے ہیں لات مارنا، ٹھکرانا، بہت سخت چوٹیں لگانا، اور حوادث جمع ہے حادثے کی، یعنی ایک ہوتا ہے تو اسے حادثہ کہتے ہیں، اور جب کئی ہوتے ہیں تو اسے حوادث کہتے ہیں۔ اور تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت یا برداشت کرنا، اور یہاں پر اصل میں تو ضامن کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بات کی ضمانت لے، لیکن یہاں پر اس کو اس معنوں میں آپ نہ سمجھیے۔ ضامن تھی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس قابل تھی، اور بتوں کے ناز اٹھانے کی۔ اب دیکھیے بت کا لفظ پھر استعمال ہوا، ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ صنم اور بت اور کافر یہ شعراء اپنے جو محبوب ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تو بتوں کے ناز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی خوبصورتوں کے ناز اور نخرے اٹھانے کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میری طاقت کسی زمانے میں حسینوں کے ناز بے تکلف اٹھایا کرتی تھی، لیکن اب یہ حالت ہے کہ زمانے کے جو حادثے مجھ پر گزرے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اس شعر میں اصل تو انہوں نے اپنے کمزوری اور ضعف اور ناتوانی کا اظہار کیا ہے، وہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی زمانے کے جو حادثات کی ضربیں ہیں وہ بتوں کے ناز اٹھانے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مطلب یہاں بھی مرزا غالب نے اپنے عشق کا احوال شدید قرار دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں مطلب اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمانے بھر کے جو دکھ ہیں یا پریشانیاں ہیں یا جو حادثے ہیں جو ہم پہ پریشانیاں گزری ہیں وہ ان کے جو محبوب ہیں انہوں نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اس کا چوتھا اور آخری شعر دیکھیں۔ ویسے غزل کے اعتبار سے تو یہ 7واں شعر ہے، لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا یہ چوتھا شعر ہے، کیونکہ 3 اشعار کی کل آپ کی خدمت میں مشکل الفاظ کے معنی اور شرح پیش کر دی گئی ہے۔ تو شعر ہے کہ کہوں، آخری شعر دیکھتے ہیں۔ کہوں کیا خوبی اوضاع ابنائے زماں غالب، بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا نیکی۔ اوضاع کا مطلب ہے، یہ اوضاع اصل میں وضع کی جمع ہے، اور وضع کہتے ہیں طور طریقے کو، سلوک کو یا برتاؤ کو یا دستور کو، اور ابنا جمع ہے ابن کی، اور ابنائے زماں سے مراد ہے دنیا والے، عام لوگ، انسان۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے جو طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں غالب، میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس فرد سے ہم نے ایک مرتبہ نہیں بار بار نیکی کا سلوک کیا اور اسے جب موقع ملا تو اس نے ہمارے ساتھ برائی کی۔ شعر میں ایک طرح سے نصیحت بھی ہے اور ایک طرح سے زمانے کا دستور بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو بس اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ غالب جیسا شاعر وہی کچھ کہہ رہا ہے جو آج کل کے زمانے میں بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کو شکایت اکثر ملی ہوگی، اور شاید یہ آپ کا اپنا تجربہ بھی ہو کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں بارہا نیکی، یعنی بار بار نیکی کی، یعنی جس کے ساتھ ہم نے مسلسل جس کے اوپر احسان کیے
اس نے ہمارے ساتھ بدی کی، بدی یعنی برائی کی۔ تو خواتین حضرات، یہ باقی 4 اشعار تھے جو اس غزل کے رہ گئے تھے، تو ہم نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔